ہمارے تمام پارٹی کے عہدیداران، وکلا برادری کے میرے دوست، بزنس کمیونٹی کے میرے ساتھی، دیگر جماعتوں کے جو دوست آئے ہوئے ہیں، صحافی بھائی میرے بیٹھے ہیں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اور میرے ساتھ جو بیٹھے ہیں میرے بھی کولیگ رہے ہیں دو جگہوں پر۔ سینٹ میں ہمارے ساتھ تھے سینیٹر کرنل طاہر مشہدی صاحب، ایم کیو ایم کے پارلیمانی لیڈر رہے سینٹ میں، اور بہت جو ایک ووکل سینیٹرز تھے ان میں ان کا شمار تھا، اور بہت انہوں نے سینٹ میں اپنا کردار ادا کیا۔ اور جو دوسرا میرا تعلق ان سے تھا وہ جب میں یو سی ناظم تھا 2005 میں، اس وقت یہ میرے ٹاؤن کے جو ہیں وہ ناظم تھے، ایم کیو کی طرف سے ٹاؤن ناظم بنے تھے، اور پھر کچھ عرصے بعد ان کو سینٹ میں بھیج دیا گیا۔ تو ایک بڑا دیرینہ رشتہ ہے، اور اب زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں انہوں نے جوائن کیا ہے، اور اس حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایم کیو ایم کے جو اچھے لوگ ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور وہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہے۔ میں صاحبزادہ عبدالخیر صاحب بیٹھے ہیں، سابق ایم این اے ہیں، اور اس مرتبہ ہمارے ایک مشترکہ کینڈیڈیٹ بھی تھے، شاید بدقسمتی سے اسی ویو کا حصہ بنے جس کا کراچی میں ہمارے بہت سارے تو شکار ہوئے، حیدرآباد میں یہ بھی اس کا شکار ہوئے۔ لیکن امید ہے کہ آنے والے دنوں میں جب ہماری سیاست آزاد ہوگی، جب سیاسی فیصلے اور رائے جو نمائندگی ہوتی ہے وہ عوام خود کرے گی، تو اس میں انتخابی نتائج بھی جو ہیں وہ حقیقی آئیں گے۔ میری گزارش ہوگی جو جتنے دوست میرے ہیں ان سے کہ ایک تو یہ جو لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے یہ اتنا سہل اور آسان نہیں ہے کہ ہر آدمی اس کو بڑی آسانی سے سمجھ لے۔ اچھا، میری خوش قسمتی یہ رہی کہ میں 10 سال وہ جو 2001 والا قانون تھا اس میں 2 مرتبہ میں یو سی کا ناظم رہا۔ میں کراچی کی جو سٹی کونسل تھی اس میں لیڈر آف دی اپوزیشن رہا 2 مرتبہ، جب نعمت اللہ خان ناظم تھے اس وقت بھی، جب مصطفیٰ کمال ناظم تھے اس وقت بھی۔ پھر جب 2018 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو میں لوکل گورنمنٹ کا وزیر بھی رہا۔ تو مجھے تھوڑا بہت یہ جو قوانین ہیں ان کو پڑھنے کا، سمجھنے کا موقع ملا، اور میں نے بہت سارے لوگوں سے اس پہ ڈسکشن بھی کی، تو شاید تھوڑی بہت مجھے اس کی سمجھ بوجھ ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بہت کچھ ہے، لیکن تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہے۔ اچھا، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنے دوست یہاں بیٹھے ہیں اگر وہ میری بات کو تھوڑا توجہ سے سنیں گے نا تو میں کوشش کروں گا کہ آسان طریقے سے جو اس کا بریف اس کی ہسٹری ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں، اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں، اور پھر اگر آپ میں سے کوئی دوست سوال کرنا چاہے گا تو وہ سوال میں سمجھتا ہوں کہ بہتر طریقے سے آپ کر سکیں گے۔ اگر میری بات آپ توجہ سے سنیں گے نہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو آپ کے سوالات بھی شاید بہت سارے ایرریلیونٹ ہو جائیں گے، جو بڑی مشکل ہوگی اس کو پھر ڈیفائن کرنا۔ لیکن اس وقت جو قانون ہے جس پر بحث ہو رہی ہے، جس پر احتجاج ہو رہا ہے، اور اس پہ جو سب سے بڑی غلط بات کہی جا رہی ہے، جو میں کہوں گا کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے 2013 کے قانون میں جو بلدیاتی نمائندوں کے پاس اختیارات تھے وہ مزید کم کر دیے، اور ان میں کمی کر دی ہے۔ اور یہ جو جس کو کہتے ہیں نا نیا قانون ہم نہیں مانتے اس کو واپس لے لیں، تو میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ نیا قانون کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ کتاب میں لے کر آیا ہوں، یہ 2013 کی ہے، قانون کی یہی قانون ہے۔ اس کے اندر کچھ ترامیم ہوئی ہیں، کچھ بڑی بہت محدود سی، اور وہ جو ترامیم ہیں وہ بھی منتخب بلدیاتی نمائندوں کو بااختیار بنانے کے لیے کی گئی ہیں، ان کے اختیارات میں کمی نہیں ہوئی ہے۔ صرف ایک چیز ہے جس پر اعتراض شاید کسی حد تک جائز بھی ہوگا، وہ بھی میں بتا دوں گا، لیکن اس کے علاوہ ہم نے جو بہتری کی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اس 2013 کے قانون میں جو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے اس کے نیچے ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشنز تھیں، جو کراچی کے 6 ڈسٹرکٹ تھے، وہاں پر 6 ہماری ڈی ایم سیز تھیں۔ اچھا، یہ ترامیم کرنے سے پہلے ناصر حسین شاہ صاحب جو ہمارے لوکل گورنمنٹ کے منسٹر ہیں انہوں نے سیاسی جماعتوں کو خط لکھا اور ان سے تجاویز طلب کی کہ آپ ہمیں تجویز دیں کہ ہم اس قانون کے اندر کیا کیا بہتری کر سکتے ہیں۔ اچھا، بہت ساری تجاویز دیں، مختلف جماعتوں نے دیں، سب کی الگ الگ تھیں، لیکن ایک تجویز تھی جس پر اکثر جماعتیں متفق تھیں، وہ یہ تھی
کہ کراچی کے اندر ٹاؤنز بنائے جائیں، اور جب یہ ترامیم پر بات ہو رہی تھی پارٹی کے اندر بھی، تو مجھ سمیت پارٹی کے بہت سارے دوست ایسے تھے جن کا یہ خیال تھا کہ کراچی کے اندر ڈی ایم سیز ہی رہنی چاہیے، اس لیے کہ وہ پولیٹیکلی پیپلز پارٹی کو سوٹ کرتی ہے، ہمیں سوٹ کرتی ہے وہ۔ لیکن اس بنیاد پر کہ نہیں، اکثر جماعتوں کا یہ خیال ہے کہ ڈی ایم سیز کی بجائے ٹاؤن ہونے چاہیے، ہم نے ٹاؤنز بنائے، اور صرف کراچی میں نہیں بنائے، صوبہ سندھ کے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز جو ہیں وہ ان کو ہم نے میونسپل کارپوریشن بنایا، اور ان میونسپل کارپوریشن کے نیچے ہم نے ٹاؤنز بنا دی۔ اب ٹاؤنز جو ہیں وہ کراچی میں ہیں، حیدرآباد میں ہیں، میرپور خاص میں ہیں، لاڑکانہ میں ہیں، سکھر میں ہیں، اور میرا خیال یہ جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں وہ سب پہ ٹاؤنز بنا دیے۔ تو یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ جو پہلے ہمارا 2012 میں ہمارے خلاف ایک چلا تھا کہ مٹو نظام بنا دیا، دورہ نظام بنا دیا، اور کراچی کو الگ کر دیا اور باقی صوبوں کو الگ کر دیا۔ حالانکہ جتنے بلدیاتی نظام بنتے ہیں وہ ایک جیسا کسی صوبے میں نہیں، اس لیے کہ اربن ایریاز کے ایشوز الگ ہوتے ہیں، رورل ایریاز کے ایشوز الگ ہوتے ہیں، ان کے ریسورسز مختلف ہوتے ہیں اربن ایریاز کے اور رورل ایریاز کے، تو وہاں پر آپ کو نظام تھوڑا سا مختلف بنانا پڑتا ہے۔ ہر قانون میں یہ رہا ہے، ہر قانون میں یہ رہا ہے، لیکن اس مرتبہ ہم نے کم از کم یہ کر دیا ہے کہ اربن ایریاز جتنے بھی سندھ کے ہیں ان میں ایک جیسا قانون کر دیا ہے، ٹاؤنز ہوں گے، میونسپل کارپوریشنز ہوں گی، اور کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے ظاہر ایک واحد، تو اس میں یہ ہو گیا۔ تو جو ٹاؤنز ہم نے بنائے وہ بھی پیپلز پارٹی کے لوگوں کی رائے کے خلاف، دیگر جماعتوں کے جو سفارشات تھیں اس کو سامنے رکھ کر ہم نے بنایا۔ دوسرا کام ہم نے جو کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کسی صوبے نے نہیں کیا، کہ ہم نے بلدیاتی اداروں میں جو پہلے صرف خواتین کی نمائندگی تھی، مائنورٹیز کی نمائندگی تھی اور لیبر کی نمائندگی تھی، جو مخصوص نشستیں تھیں وہ لیبر، خواتین اور اقلیت کے لیے تھی، ہم نے اس میں اضافہ کیا۔ ہم نے معذوروں کے لیے رکھی سیٹ، اور ہم نے ٹرانسجینڈرز کے لیے رکھی سیٹ۔ یہ بھی پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے، بہت بڑی چینج ہے کہ اس طبقے کو جس کو عام طور پہ لوگ بھکاری سمجھتے ہیں، کہ اگر آپ کو بھی ٹرانسجینڈر ملے گا تو آپ اس کو بھی بھکاری کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، وہ کوئی معذور نظر آئے گا تو اس کو بھی بھکاری کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ ہم نے اس طبقے کو جس کو بہت زیادہ ضرورت تھی اس بات کی کہ اس کو ہم ریکگنائز کریں، اس کو کوئی ریپرزنٹیشن دیں، ہم نے ہر کونسل کے اندر، یونین کونسل سے لے کر میٹروپولیٹن کارپوریشن تک، ٹرانسجینڈرز کے لیے اور معذوروں کے لیے نشستیں مخصوص کر دی۔ یہ بہت بڑی چینج تھی۔ ہم نے ایک اور بڑا کام کیا کہ پراپرٹی ٹیکس، جس کی کلیکشن جو ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کرتا ہے صوبائی حکومت کا، وہ ہم نے کلیکشن بھی دے دی بلدیاتی اداروں کو کہ یہ آپ کا ٹیکس ہے، آپ خود اس کو کلیکٹ کریں اور خود اس کو خرچ کریں۔ اب میں آپ کو صرف ایک مثال دوں کہ کراچی شہر میں جو پراپرٹی ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے وہ 1 ارب روپے کے قریب ہے، جبکہ جو پوٹینشیل ہے کراچی میں، صرف کراچی میں، حیدرآباد میں بھی میں سمجھتا ہوں 1 ارب سے اوپر ہو سکتا ہے، لیکن کراچی میں کم از کم 18-20 ارب روپے کلیکٹ ہو سکتا ہے۔ ہم کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے ان بلدیاتی اداروں کی، اور ٹیکس کلیکشن وہ اپنا پراپرٹی ٹیکس کی کلیکشن وہ خود کریں گے۔ یہ بھی ہم نے کیا اس قانون میں کہ کلیکشن ان کو دے دیا، یہ مطالبہ بھی تھا۔ دوسری ایک چیز جو پہلے کسی قانون میں نہیں تھی، آپ نے اکثر سنا ہوگا وسیم اختر صاحب کہتے تھے مجھے تو کچرا اٹھانے کا اختیار بھی نہیں، اکثر کہتے تھے، اور ہم بار بار کہتے تھے کہ بھی کچرا اٹھانے کا اختیار تو 2001 والا قانون جس کو یہ آئیڈیل کہتے ہیں اس میں بھی نہیں تھا، میئر کے پاس، جو ناظم کے پاس۔ کچرا اٹھانے کا، صفائی کا جو اختیار اور فنکشن ہے وہ 79 ہو قانون، 2001 کا قانون ہو، 2013 کا قانون ہو، وہ جو ہمارے ٹاؤنز تھیں، جو تعلقہ کونسلز تھیں یا ڈی ایم سیز تھیں، ان کے پاس تھا۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اس قانون کے نتیجے میں ہم نے جو میئر ہیں ان کو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا چیئرمین بنا دیا ہے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے اندر جو میئر تھا وہ ممبر تھا، ہم نے اس امینڈمنٹ کے ذریعے اس کو کو چیئرمین بنا دیا ہے۔ کو چیئرمین بھی کیوں بنایا؟ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میں بہت بڑے بڑے منصوبے ہیں جو ورلڈ بینک کے تعاون سے چل رہے ہیں، اور ایک منصوبہ جو ہے KWSSIP 1.6 ارب ڈالر کا ہے، 1.6 ارب ڈالر، 1.6 بلین ڈالر کا منصوبہ ہے جو سندھ حکومت نے شروع کیا ہے۔ اور چونکہ یہ انٹرنیشنل آپ کے ڈونرز ہیں، آپ کو یہ لینڈرز ہیں آپ کے،
تو آپ کو ان کے ساتھ جب بات کرنی ہے، جب معاہدے کرنے ہیں، تو پرمیشن گورنمنٹ کا ہونا اس کے اندر بڑا ضروری ہے. اس لیے اس میں ہم نے لوکل گورنمنٹ منسٹر کو چیئرمین رکھا اور میئر کراچی کو اس کا کو چیئرمین بنا دیا. یہ بڑی تبدیلی کی ہم نے اس کے اندر. اس کے علاوہ ہم نے صوبائی حکومت کے 10 محکمے ہیں، جس میں 3 بڑے محکمے ہیں: پولیس، ایجوکیشن، ہیلتھ. اس کے علاوہ ایگریکلچر ہے، وومن ڈیولپمنٹ ہے، ریلیجیس افیئرز ہے، مائنورٹی افیئرز ہے، کچھ اور محکمے. ٹوٹل ملا کے کوئی 10 یا 11 بنتے ہیں. لیکن جو میجر محکمے ہیں پولیس، ہیلتھ اور ایجوکیشن، ان کو ہم نے جواب دہ کیا ہے بلدیاتی نمائندوں کے سامنے. یہ 2013 کے اوریجنل ایکٹ میں نہیں تھا، ہم نے کیا ہے. اچھا، اب یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے دی ہیں. اگر کوئی مطالبہ کرتا ہے کہ امینڈمنٹس واپس لے لو، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر یہ واپس لے لیں تو ہم تو 2013 کے اوریجنل قانون پہ چلے جائیں گے، اور وہ جو اختیارات، جو چیزیں ہم نے نئی دی ہیں، وہ ساری وڈرا ہو جائیں گی. تو پہلے تو اب یہ طے کر لیں کہ جو چیزیں ہم نے کی ہیں وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں. اگر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر واپسی کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں؟ اکثر اب میں سنتا ہوں سراج الحق صاحب بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، MKM بھی کہہ رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں PTI بھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ جی جو ترامیم ہم نے کی ہیں ہم نہیں مانتے ہیں تو واپس لے لو. اگر ہم یہ واپس نہیں لیتے ہیں تو ہم اوریجنل 2013 کے قانون پہ آ جاتے ہیں، جس میں یہ اختیارات ان کے پاس نہیں ہیں. اچھا، ہم پر الزام ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے جلد بازی میں کر دیا اور مسلط کر دیا اور اس پہ بات نہیں کرنے دی. اس کی بھی جو وجہ تھی وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سندھ حکومت کو ایک خط لکھا اور اس خط میں یہ کہا کہ 31 دسمبر 2021 تک سندھ حکومت نے اگر ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے کوئی ترمیم کرنی ہے تو وہ کر لیں. اگر وہ نہیں کریں گے 31 دسمبر کا ڈیٹ، جو کٹ آف ڈیٹ ہے، اگر نہیں کریں گے تو 31 دسمبر کے بعد الیکشن کمیشن پرانے قانون کے مطابق پورے صوبے میں حلقہ بندیاں شروع کر دے گی. اگر آپ خاموش ہو جائیں گے تو میری تھوڑی ذرا، کیونکہ مجھے بہت سوچ کے طریقے سے بات کرنی پڑی تاکہ سب کو سمجھ آ سکے. تو 31 دسمبر 2021 کی ایک ڈیڈ لائن تھی اور اس ڈیڈ لائن کے مطابق ہم نے ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے کچھ ترامیم کرنی تھی. اگر ہم نہیں کریں گے تو الیکشن کمیشن نے جو ایگزسٹنگ ہمارا قانون تھا اس وقت، اس کے مطابق حلقہ بندیوں کا کام شروع کر دینا تھا. 28 دسمبر کو سندھ اسمبلی کے اجلاس میں ہم نے یہ، اور جو کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی کہ جس کو پڑھنے کے لیے کوئی ان کو 6 دن چاہیے تھے، 8 دن چاہیے تھے. چند ترامیم تھی. ترامیم کیا تھی؟ ایک، ہم نے ڈیلیمیٹیشن کے لیے جو اس کے اندر پروویژنس تھے اس کو تھوڑا سا تبدیل کیا. اچھا، ایک بات اصولی طور پر ہم نے طے کی کہ نمبر آف کاؤنسلز جو صوبہ سندھ کے اندر ہیں اس کو ہم کوشش کریں کہ زیادہ ڈسٹرب نہ کریں، وہ اتنی ہی رہے. لگ بھگ کہیں 19-20 ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن لگ بھگ ان کو اتنا رہنے دیں، زیادہ چھیڑے نہ ان کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بھی جو کاؤنسلز ہمارے پاس ہیں، UCs ہیں، کئی جگہوں پر لوگوں کے پاس دفاتر نہیں ہے، کئی لوگوں کے پاس عملہ نہیں ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ ویسے کاؤنسل بنا دیں، دفتر نہ ہو، عملہ نہ ہو، وسائل نہ ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ ہوا میں کام کرے گا، وہ نہیں کر سکتا. تو حقیقت یہ تھی کہ نمبر آف کاؤنسلز ہم اس لیے نہیں چھیڑنا چاہتے تھے کہ جو ہیں اس کو رہنے دیں، تاکہ دفاتر عملے کا جو ایشو ہے وہ مزید بڑھے نہ، جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا تھا کہ کراچی میں جو پہلے UCs کی آبادی تھی وہ 40,000 سے لے کے 50,000 کے درمیان تھی. یونین کمیٹیز جو KMC کے اندر آتی تھی، اور جو ڈسٹرکٹ کاؤنسل ہے جو رورل ایریا تھا کراچی کا، یا باقی سندھ میں بھی جو رورل ایریاز تھے، وہاں جو ڈسٹرکٹ کاؤنسلز تھیں ان کی آبادی 10 سے 15,000 تھی کراچی کی. اچھا، یہ جو حلقہ بندی ہوئی تھی ہماری، وہ 1998 کی جو مردم شماری تھی اس کی بنیاد پہ تھی. اس وقت جو ہم کر رہے تھے وہ جو نئی مردم شماری ہوئی جو متنازع ہے، اس مردم شماری کے مطابق ہم نے یہ نئی حلقہ بندیاں کرنی تھی. تو سندھ حکومت نے مردم شماری جو نئی ہوئی تھی اس کی بنیاد پر ایک دوبارہ سے ہم نے ایک آبادی کا تناسب رکھا کہ کراچی میں میٹروپولیٹن میں یہ آبادی 45,000 سے 75,000 کے درمیان ہوگی، اور باقی اسی طرح ہم نے UCs کی آبادی کچھ بڑھا دی. 10 سے 15 تھی تو اس کو ہم نے شاید 20,000 کر دیا.
یہ ہم نے جلدی اس لیے کرنا تھا کہ 31 دسمبر تک ہم نے الیکشن کمیشن کو سبمٹ کرنا تھا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چھوٹی چھوٹی چینجز تھیں۔ ایک تبدیلی کیا تھی کہ جو میئر کا اور چیئرمین کا انتخاب ہوگا وہ خفیہ ہوگا۔ اچھا، یہ اس لیے کیا کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے الیکشن کے علاوہ جتنے انتخابات ہوں گے آئین کے تحت وہ خفیہ رائے شماری سے ہوں گے۔ یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، آرٹیکل 226 میں۔ ہم نے اسی لیے اس کو وہ کر دیا۔ دوسرا ہم نے یہ کیا کہ ٹاؤن اور میئر کے لیے جو امیدوار ہیں اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کونسل کا ممبر ہو، وہ باہر سے بھی آ سکتا ہے، جس طرح 2001 کے قانون میں تھا۔ مصطفیٰ کمال، کنور نوید جمیل، نعمت اللہ خان، یا اور بہت سارے نام تھے، یا ایون کرنل صاحب خود بھی رہے ٹاؤن کے ناظم، یہ کونسل کے ممبر نہیں تھے۔ جب ٹاؤن کا الیکشن اناؤنس ہوا تو انہوں نے نامینیشن فائل کیا اور پھر یہ منتخب ہوئے، لوگوں نے ان کو ووٹ دے کے منتخب کیا۔ ہم نے وہی رکھا کہ باہر سے بھی کوئی آ سکتا ہے۔ ایک ہم نے ترمیم یہ کی کہ جو شیڈیول ہے اس کے اندر، قانون کے اندر جو شیڈیول ہیں مختلف، اس شیڈیول میں اگر ترمیم کرنی ہو تو وہ کیبنٹ کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، اسمبلی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو اس میں رہ جاتی تھیں اور اس کے لیے مسائل پیدا ہوتے تھے۔ پھر اس کے لیے ایک چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے آپ کو قانون میں ترمیم کے لیے اسمبلی میں جانا پڑتا تھا، پھر گورنر صاحب کے پاس جاتی تھی تو ایک ایشوز بنتے تھے، لیٹ ہوتا تھا، وہ ہم نے کابینہ کے پاس رکھ لیا۔ اچھا، یہ جب اسمبلی میں آیا تو جب یہ اپوزیشن کے لوگ کہتے ہیں کہ جب میں پڑھنے کے لیے وقت نہیں دیا، تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کو 2-3 گھنٹے پہلے کاپیز دی گئیں اور انہوں نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اپنی ترامیم جمع کروائیں۔ اگر ہم ان کی بات یہ مان لیں کہ ان کو پڑھنے کا وقت نہیں ملا، تو جب آپ کو پڑھنے کا وقت نہیں ملا، جب آپ نے نہیں پڑھا، تو آپ نے اسمبلی کے سیشن میں اسپیکر صاحب کے پاس ترامیم کیسے جمع کرائی؟ 2-3 صفحات ہیں، زیادہ پیجز بھی نہیں ہیں، 2-3 پیجز تھے۔ انہوں نے پڑھا، انہوں نے اسمبلی کے اندر اس میں ترمیم جمع کروائی۔ اور ایک چیز جو ہے جس پر میں سمجھتا ہوں کہ اعتراض ویلڈ ہے، وہ کیا ہے کہ ہم نے بلدیہ کے پاس جو چھوٹے چھوٹے اسکولز ہیں، جو ڈسپینسریز ہیں، جو ہاسپٹلز ہیں، وہ ان سے لے لیے۔ وہ ہم نے کہا کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن جو ہے وہ صوبے کے پاس چلا جائے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے میڈیا پہ میرے خلاف بہت چلا جب ایجوکیشن منسٹر تھا کہ ایجوکیشن منسٹر کا ایک حلقے میں ایک اسکول ہے جس میں گدھے بندھے ہوئے، وہ اسکول بلدیہ کا تھا۔ ہم نے کئی مرتبہ ان کو خط لکھے ٹاؤنس کو کہ بھائی مہربانی کریں، یا تو اس اسکول کو چلائیں، ہمیں دے دیں آپ، ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے۔ نہ وہ چلانے کو تیار تھے، نہ وہ دینے کو تیار تھے۔ میرے ہی حلقے میں ایک میٹرنٹی ہوم ہے، اس کی بہت بری حالت ہے۔ ہم نے لکھ کے کئی مرتبہ دیا کہ بھائی میٹرنٹیوں کو ہمیں دے دیں، ہم اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں، ہم اس کو چلائیں گے تاکہ لوگوں کو سہولتیں مل جائیں۔ نہ وہ ٹھیک کرنے کو تیار تھے، نہ اس کو چلانے کو تیار تھے۔ میں جب منسٹر تھا لوکل گورنمنٹ کا، مجھے خود میئر کراچی یہ کہتا رہا کہ ہمارے پاس جو کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز ہے وہ آپ NICVD کو دے دیں تاکہ اس کو ٹھیک کر کے چلائیں۔ مجھے خود کہا۔ میں نے ڈاکٹر ندیم قمر سے بات بھی کی، بہرحال وہ بات بنی نہیں، کسی طرح ان کے کچھ ایشوز تھے، کچھ ادھر کے ایشوز تھے، وہ بات بنی نہیں، لیکن وہ خود دینا چاہتے تھے۔ اب اگر کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز جو کراچی کے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں واقع ہے، اس کو ہم NICVD کے طرف کا ایک ہاسپٹل بنا دیں تو الٹیمیٹلی بینیفیشریز کون ہوں گے؟ اس کے لوگوں کے رہنے والے ہوں گے۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہی عباسی شہید ہاسپٹل ہے، 750 بستروں کا اسپتال ہے، بہت بڑا اسپتال ہے۔ اگر اس کو اسپتال کو ہم ٹھیک کر دیتے ہیں تو اس کے الٹیمیٹلی بینیفیشریز کون ہوں گے؟ حلقے میں رہنے والے لوگ ہوں گے، ڈسٹرکٹ میں رہنے والے لوگ ہوں گے۔ ہاسپٹلز، ڈسپینسریز اور اسکولز ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جن سے سندھ حکومت کو کوئی آمدنی ہونی تھی یا سندھ حکومت کی کوئی نیک نامی ہونی تھی۔ یہ تو ایسا کام ہے جس کے اوپر اربوں روپے لگانے کے بعد بھی ہمیں یہ گالیاں دیتے رہیں گے، لیکن ہم نے نیک نیتی سے کیا، اور میرا اپنا بھی خیال تھا کہ نہیں لیں آپ، یہ خام خواہ میں ہم لیں گے، پیسے بھی لگائیں گے، گالیاں بھی کھائیں گے، یہ لوکل گورنمنٹ کے پاس رہنے دیں، جس کا میئر آئے گا اگر وہ آپ کو بعد میں دے دے تو دے دے، نہیں دیتا تو ٹھیک ہے چلائیں، ہم اس کو جو سپورٹ کرتے ہیں ہم کرتے رہیں۔ یہ 2 چیزیں تھیں جو ہم نے اس میں سے نکالی، باقی وہ چیزیں تو میں نے آپ کو بتائیں کہ ہم نے کیا کیا چیزیں ان کو دی تھی۔ اچھا، اس میں جب یہ گورنر صاحب کے پاس گیا جو ہم نے پہلی ترمیم کی، تو گورنر صاحب نے تمام اپوزیشن کی جماعتوں سے ملاقاتیں کی جو اصولی طور پر، اخلاقی طور پر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ان کو اپنا مائنڈ اپلائی کرنا چاہیے تھا اس قانون سازی پہ کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، وہ کر سکتے تھے۔
انہوں نے تمام جماعتوں سے ملاقاتیں کی. وہ پی ٹی آئی نے، ایم کیو ایم نے، جی ڈی اے نے جو اعتراضات بتائے تھے وہ سارے کے سارے اعتراضات گورنر صاحب نے لگا کے اسمبلی کو واپس بھیجا. یہ میں آپ کو بتا دوں آئینی طور پہ جب اسمبلی کوئی قانون بناتی ہے یا ترمیم کرتی ہے تو گورنر کے پاس جاتا ہے، اور گورنر صاحب کو 15 دن میں یا پتہ نہیں 10 دن میں یا تو اس کو منظور کرنا ہوتا ہے، یا اس کے اوپر اگر ان کے اعتراضات ہیں تو اسمبلی کو واپس بھیجنا ہوتا ہے اعتراضات لگا کے کہ جی میرے یہ آبزرویشنز ہیں، اس کو آپ دوبارہ ریویو کر لیں. جب وہ دوبارہ اسمبلی کے پاس آتا ہے تو پھر اسمبلی کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ یا تو گورنر صاحب نے جو لکھ کے بھیجا ہے اس کو کنسیڈر کرے یا پھر اس کو کنسیڈر نہ کرے اور گورنر صاحب کو ایز اٹ از دوبارہ بھیج دے. جب ہم دوبارہ بھیجتے ہیں تو گورنر صاحب کے پاس پھر دوبارہ کوئی اختیار نہیں ہوتا. ان کو 10 دن میں یا 15 دن میں اس کو منظور کرنا ہوتا ہے. اگر وہ منظور کر لے تو ٹھیک ہے، منظور نہ کرے تو 10-15 دن کے بعد وہ خود بخود قانون بن جاتا ہے. تو گورنر صاحب کا تھوڑا محدود اختیار ہے. اپنی آبزرویشن کو پہلی دفعہ بھیجیں، پھر اسمبلی کی مرضی ہے اس کو مانے یا نہ مانے، اور پھر دوسری دفعہ جب ہم بھیجتے ہیں تو کوئی اختیار نہیں، اس کے بعد اس کو منظور کرنا ہے. اگر وہ سائن نہیں کرے گا وہ خود بخود منظور ہو جائے گا. یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. گورنر صاحب نے جب پہلی مرتبہ ہم نے ان کو بھیجا تو انہوں نے اس کے اوپر کچھ آبزرویشنز لگا کے بھیجی، اور اسمبلی نے ان کی کئی آبزرویشنز کو مان لیا. گورنر نے کہا کہ جی جو میئر اور چیئرمین کا الیکشن ہوگا وہ اوپن ہونا چاہیے، خفیہ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے مان لیا. انہوں نے کہا کہ میئر اور ٹاؤن کا چیئرمین کا جو کینڈیڈیٹ ہوگا وہ کونسل کا ممبر ہونا چاہیے. ہم نے مان لیا. انہوں نے کہا کہ شیڈیول میں امینڈمنٹ کا اختیار جو آپ نے کیبنٹ کو دیا ہے وہ کیبنٹ کے پاس نہیں ہونا چاہیے، اسمبلی کے پاس ہونا چاہیے. ہم نے مان لیا. انہوں نے کہا کہ اس کونسل کی مدت جو ہے فلاں دن سے شروع ہونی چاہیے. ہم نے مان لیا. اب جو چیزیں قابل عمل تھیں گورنر صاحب کی آبزرویشنز میں اور اپوزیشن کی مشاورت کے بعد انہوں نے بھیجی تھی، ہم نے وہ مان لی. باتیں 80% ہم نے مان لی. کچھ چیزیں نہیں مانی جو عجیب سی تھی، ہم نے نہیں مانی، اس میں نہیں جاتا، ہم نے مان لی. اگر تو ہم نے ضد کرنی ہوتی اور اکثریت کی بنیاد پہ ڈکٹیٹ کرنا ہوتا تو ہم گورنر صاحب کی بھیجی ہوئی ساری چیزیں مسترد کر دیتے اور ان کو کہتے کہ ایز اٹ از ہم دوبارہ بھیج رہے ہیں، آپ اس کو کر لیں. ہم نے وہ نہیں کیا. ہم نے ان کی باتیں مانی، ان کو ہم نے بھیج دیا. اس کے بعد گورنر صاحب نے دوبارہ بھی اپروو نہیں کیا، لیکن پھر وہ تاریخ کے بعد ایک عرصہ ہے 10 دن کا، پتہ نہیں 15 دن کا، اس کے بعد وہ قانون خود بخود بن گیا. وہ قانون بن گیا. اچھا، جب گورنر صاحب نے ایک دفعہ ہمیں بھیجا تھا تو رولز میں یہ ہے کہ اس پر دوبارہ بحث نہیں ہو سکتی. دوبارہ بحث نہیں ہو سکتی. البتہ کچھ ارکان اگر اس میں ترمیم تجویز کریں تو وہ اپنی ترمیم پر بات کر سکتے ہیں. وہ جو اپوزیشن کھڑی ہو کے کہہ رہی ہے ہمیں بات نہیں کرنے دی، بات تم اس پہ ری اوپن نہیں ہو سکتی، اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی. اس پر آپ ترمیم دے سکتے ہو، اس ترمیم پر پھر بات کر سکتے ہو اپنی. تو اسپیکر صاحب نے جب وہ اسمبلی کے سامنے دوبارہ رکھا تو اپوزیشن نے اسے شور مچا دیا، اور کچھ ترامیم انہوں نے دی ہوئی تھیں. اسپیکر، یہ ریکارڈ پر ہے، اسمبلی کی کارروائی اٹھا کے دیکھیں. اسپیکر اپوزیشن کے ممبرز کے نام پکارتے رہے کہ فلاں ممبر کی یہ ترمیم ہے، فلاں ممبر کی ترمیم ہے. اور ترمیم کو پیش کرنے کا طریقہ یہ کہ آپ اپنی سیٹ پہ جاتے ہیں، مائک آن ہوتا ہے، آپ اپنی بات کرتے ہیں. کوئی ایک بھی اپوزیشن کا ممبر جو ہے اپنی ترمیم پر بات کرنے کے لیے اپنی سیٹ پر نہیں آیا. اسپیکر نام لیتا رہا، وہ نہیں آئے. وہ شور کرتے رہے، ہنگامہ کرتے رہے، پھر باہر نکل کے چلے گئے، انہوں نے نہیں کی. تو جو آپ کے پاس پلیٹ فارم موجود ہے، پراپر طریقہ جہاں کھڑے ہو کر آپ بات کر سکتے ہو، ترمیم دے سکتے ہو، اپنا ایشو اٹھا سکتے ہو، انہوں نے پہلی مرتبہ بھی اس کو اویل نہیں کیا اور دوسری مرتبہ بھی اس کو اویل نہیں کیا. پہلی مرتبہ بھی ترامیم دی، اسپیکر نام پکارتا رہا، وہ نہیں آئے. دوسری مرتبہ بھی ترامیم دی، اسپیکر نام پکارتا، وہ نہیں آئے. تو اسپیکر کا یا اسمبلی کے جو رولز ہیں اس کے مطابق انہوں نے اپنے جو طریقہ کار تھا اس کو انہوں نے فالو نہیں کیا، اس کو انہوں نے نہیں دیا. اب جب یہ احتجاج شروع ہوا تو مطالبات کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی سارے جو محکمے ہیں، ایل ڈی اے ہے، ایم ڈی اے ہے، کے ڈی اے ہے، وہ سارے کے سارے جو ہے نا آپ کے ایم سی کو دے دیں، مطلب اس کے انڈر میں دے دیں، میئر کے انڈر میں. اب میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں. 1979 میں جب یہ قانون تھا تو بلکہ اور تھوڑا میں آپ کو پیچھے لے جاؤں. کے ڈی اے بنا تھا 1956 یا 57 میں.
KDA کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی جب بنا تو اس وقت کراچی میونسپل کارپوریشن موجود تھی. اس وقت میٹروپولیٹن نہیں تھی, میونسپل کارپوریشن تھی. اس وقت بھی KDA جو ہے وہ حصہ نہیں تھا KMC کا, وہ الگ تھا. وہ اپنی اسکیمز ڈیولپ کرتے تھے, ڈیولپ کرنے کے بعد وہ KMC کے حوالے کرتے تھے. یہ طریقہ کار تھا. ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ 1960 میں جو کراچی میونسپل کارپوریشن تھا اس کو پیچھے لے جا کر کراچی میونسپلٹی بنا دیا گیا ایوب خان کے دور میں. اور 1933 سے جو میونسپل کارپوریشن کراچی بنا ہوا تھا 1960 میں بجائے آگے جانے کے وہ پیچھے چلا گیا, میونسپلٹی بن گئی. یار اس پہ کافی بات ہوئی, اس وقت بھی کافی شور ہوا. تو 63 میں کراچی کو دوبارہ میونسپل کارپوریشن بنا دیا. اب میں آپ کو یہ بات صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں نا سارا KMC کے ساتھ تھا, KMC کے ساتھ تھا, یہ KMC کے ساتھ نہیں تھا. بورڈ آف ریونیو جو ہے وہ زمین الاٹ کرتا تھا ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کو, اور وہ پھر اپنی اسکیمیں اناؤنس کرتے تھے. وہ اسکیمیں کمپلیٹ کرتے تھے. کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے یہ KMC کو ٹرانسفر ہو جاتی تھی اس کی مینٹیننس کے لیے. KDA کی بہت ساری اسکیمیں ہیں جو انہوں نے مکمل کی, مکمل کرنے کے بعد KMC کو منتقل کر دی. کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن جو ہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں 1976 میں بنا. قانون 1972 کا تھا, سندھ پیپلز لوکل گورنمنٹ ایکٹ 1972. اس قانون کے تحت 1976 میں کراچی کو میٹروپولیٹن کارپوریشن بنا دیا. KDA موجود تھا اس وقت بھی. KDA الگ کام کرتا تھا, اور بلکہ جو KDA کے فنکشنز تھے اس کے اندر کراچی میں پانی کی جو بلک سپلائی تھی وہ KDA کرتا تھا. بلک سپلائی KDA کے پاس تھی, اور جو گھروں میں پانی دینے کا نظام تھا وہ KMC کے پاس تھا. یہ الگ الگ تھے. تو 1979 میں جو ہے غالباً یہ جو کراچی واٹر اینڈ سیوریج کا جو نظام تھا وہ نہیں 79 نہیں بلکہ میں تھوڑا بھول رہا ہوں, سال پتہ نہیں کون سا تھا, لیکن یہ 70s 80s کا ہی ٹائم تھا کہ کراچی کا جو یہ پانی کا نظام ہے یہ الگ کر دیا گیا. جو KMC کے پاس تھا نا پانی دینے کا سسٹم بھی 80s میں 79 کے بعد نہیں بلکہ غالباً فاروق ستار صاحب میئر تھے 80s میں, شاید 80s کی بات ہے. 80s میں یہ جو پانی سپلائی کرنے کا سسٹم بھی تھا نا KMC کے پاس وہ ان سے لے لیا گیا, اور یہ الگ ایک اتھارٹی ایک سسٹم بنا دیا گیا کراچی واٹر سیوریج بورڈ کا. اس کا چیئرمین انہوں نے میئر کو بنا دیا اس وقت. اچھا, اس کے بعد کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ بنتا ہے, یہ آٹونومس بنتا ہے, انڈیپینڈنٹ بنتا ہے, اور اس کا چیئرمین جو ہے وہ منسٹر بنتا ہے قانون کے, بلکہ منسٹر بھی نہیں ہے, قانون میں لکھا ہے کہ حکومت جس کو چاہے گی چیئرمین اس کا نامنیٹ کرے گی. 1993 کے بعد جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے اس وقت لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنتی ہے, اس کے بعد ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنتی ہے, اور یہ KMC کی حدود میں نہیں ہے. اس کے لیے ان کو زمینیں بھی جو ہے وہ ریونیو نے, بورڈ آف ریونیو نے الاٹ جو ہے زمینیں الاٹ کی. ان زمینوں کے اوپر NDA بنا, ان زمینوں کے اوپر NDA بنا, اور KDA اسی طرح کام کرتا رہا. 2001 میں جو قانون آیا, 2001 کے قانون کا جو بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاؤں, 2001 میں سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس بھی آیا, پنجاب لوکل گورنمنٹ آرڈیننس بھی آیا, KPK کے اندر یہ آرڈیننس آیا, بلوچستان کے اندر یہ آرڈیننس آیا. جب یہ آرڈیننس آیا تو کسی صوبے میں کوئی اسمبلی موجود نہیں تھی, نہ قومی اسمبلی تھی نہ صوبائی اسمبلیاں تھیں. لوکل گورنمنٹ کا جو قانون ہے وہ صوبائی اسمبلیاں بناتی ہیں, یہ ان کا اختیار ہے, صوبوں کا اختیار ہے کہ قانون وہ بناتے ہیں. 2001 میں کوئی اسمبلی نہیں تھی, مشرف صاحب نے قانون بنایا اور سارے صوبوں کے اوپر انہوں نے مسلط کر دیا, بنا دیا انہوں نے. 2002 میں الیکشن ہو گئے, اسمبلیاں آ گئیں. اب تو اسمبلیوں کا اختیار تھا نا کہ قانون سازی وہ کریں, خاص طور پر لوکل گورنمنٹ پر. شیڈول 6 کیا تھا کہ جو قانون شیڈول 6 میں ہوگا اس میں ترمیم اگر کوئی اسمبلی کرنا چاہے گی تو اس کے لیے پہلے وہ منظوری صدر پاکستان سے لے گی. اس کے اندر بہت سارے قانون تھے, اس میں یہ لوکل گورنمنٹ کا قانون بھی ڈال دیا اس نے. اب کیا ہوا کہ جو آئے پہلے تو 2001 میں وہ بنا دیا بغیر اسمبلیوں کے پوچھے,
صوبائی حکومتوں کی مرضی اور ان کی منشا کے بغیر سارے صوبائی محکمے ڈیوالو کر دیے، سارے ڈیوالو کر دیے بغیر پوچھے، اسمبلیوں سے نہیں پوچھا، حکومتوں سے نہیں پوچھا۔ پھر جب اسمبلیاں آ گئیں، جب ان کا اختیار ہو گیا کہ جب وہ قانون میں تبدیلی کر سکتی تھی، تو ایل ایف او کے ذریعے اس قانون کو پروٹیکشن دے دی اور شیڈول 6 میں ڈال دیا۔ اب اگر اسمبلی کوئی چاہے بھی کہ اس قانون میں تبدیلی کریں ہم، تو نہیں کر سکتے جب تک مشرف سے نہ پوچھے۔ تو اتنا بڑا ڈاکہ تھا صوبائی خود مختاری کے اوپر یہ، کہ جس کی شاید مثال آپ کو کہیں نہیں ملتی ہوگی۔ اور میرا خیال ہے کہ جو آخری ڈیٹ اس کے اوپر ڈالی تھی وہ تھی 31 دسمبر 2009۔ 31 دسمبر 2009 تک کوئی اسمبلی ایک فل سٹاپ ایک کوما کی ترمیم بھی نہیں کر سکتی تھی بلدیاتی قانون میں، جب تک جنرل پرویز مشرف صاحب اس کو اجازت نہ دے دیں۔ یہ کتنی بڑی زیادتی تھی سارے صوبوں کے ساتھ۔ ایک تو قانون مرضی کا بنا کے تھوپ دیا، اور پھر ترمیم کرنے کا اختیار بھی اگلے 7-8 سال تک ان سے لے لیا کہ تم اس کو کر بھی کچھ نہیں سکتے جب تک میں بیٹھا ہوں۔ اب وہ قانون جو متنازع تھا، اور وہ قانون جس کو ایم کیو ایم نے برا قانون کہا 2001 میں، بائیکاٹ کیا اس بنیاد پر کہ یہ قانون اچھا نہیں ہے، غلط ہے، بائیکاٹ کیا اس کا۔ اور جب یہ 31 دسمبر 2009 کی ڈیٹ ختم ہوئی نا، نئی اسمبلیاں آ گئی تھی 2008 میں، تو تمام کی تمام صوبائی اسمبلیوں نے اس 2001 کے قانون کو اٹھا کر پھینک دیا، سب نے۔ پنجاب نے پھینکا، کے پی نے پھینکا، بلوچستان نے پھینکا، سندھ نے پھینکا۔ اب ایک قانون جو متنازع تھا، جو غلط طریقے سے صوبوں میں مسلط کیا گیا، جو غلط طریقے سے صوبائی محکمے ڈیوالو کر کے ان کو دے دیے گئے، وہ سارے کے سارے صوبوں نے اس قانون کو اٹھا کر پھینک دیا۔ اب اگر الزام صرف سندھ پر ہوتا کہ سندھ نے کیا ہے اور باقی صوبوں نے اس کو برقرار رکھا ہے، پھر تو شاید اس بات میں کوئی وزن تھا۔ لیکن ساری صوبائی اسمبلیوں نے جب اس قانون کو پھینک دیا اور اپنا قانون بنا لیا جو ان کا اختیار تھا، پنجاب نے اپنی مرضی کا بنایا، کے پی نے اپنی مرضی کا بنایا، بلوچستان نے اپنی مرضی کا بنایا، سندھ نے اپنی مرضی کا بنا دیا، جو ان کا اختیار تھا انہوں نے بنا دیا۔ آج جو احتجاج ہو رہا ہے، جو مطالبات ہو رہے ہیں، وہ مطالبات ہو رہے ہیں کہ جی وہ سارے جو محکمے تھے، وہ سارے کے سارے آپ واپس ان کو دے دو، کے ایم سی کو دے دو، ایم ایل کو دے دو۔ بھائی 2001 کے قانون کو تو میں بار بار کہتا ہوں تو ان کو برا لگتا ہے کہ بھائی اس کو تو ایک طرف پھینک دو، وہ نہیں آنا، وہ نہیں آنا، بھول جاؤ، وہ ماضی کا حصہ بن گیا۔ وہ فوجی عامر کا قانون تھا، اس کی جاتی دفن ہو گیا، ختم ہو گیا، وہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اگر بات کرنی ہے تو 2013 کے قانون کو بنیاد بنائیں اور پھر یہ کہیں کہ ہاں اس میں مزید کیا کیا بہتری ہو سکتی ہے۔ 2001 کا تو بات کرنے کو تیار نہیں ہم، کیونکہ کسی صوبے میں نہیں ہے نا۔ لیکن اگر تو جماعت اسلامی یہ کہتی ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، بھائی پھر لاہور میں بھی احتجاج کرو، پشاور میں بھی احتجاج کرو، کوئٹہ میں بھی احتجاج کرو، اسلام آباد میں بھی احتجاج کرو، ہر جگہ کرو، پھر یہاں بھی صرف کراچی میں بیٹھے اور کہہ رہے یہ چاہیے ہم کو۔ اب عجیب مذاق ہے، اسمبلی میں ترمیم کرنے کا اختیار جو ہے قانونی طور پر، آئینی طور پر، اخلاقی طور پر جس کی میجورٹی ہوتی ہے اس کا ہوتا ہے۔ آپ دے سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، لیکن میرے سر پہ بندوق تو نہیں رکھ سکتے نا کہ میرا ایک ممبر ہے لیکن قانون کو بناؤ جو میں چاہتا ہوں، نہیں بناؤ گے تو میں خودکشی کر لوں گا، مطلب یہ تو نہیں کر سکتے نا آپ۔ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کرو۔ پھر جو بلڈنگ کنٹرول ہے، کے ڈی اے ہے، آپ کو میں نے آپ کو ایل ڈی اور ایم ڈی کی ساری ہسٹری بتا دی کہ یہ 2001 میں واپس سارے جوڑ دیے گئے تھے۔ اور میں آپ کو کے ڈی اے کی ایک اور انٹرسٹنگ چیز بتاؤں، جب کے ڈی اے کو مرج کیا گیا تو کے ڈی اے اتنا برا نہیں تھا، نہ ایل ڈی برا تھا، نہ ایم ڈی برا تھا، نہ واٹر بورڈ برا تھا۔ اچھا واٹر بورڈ تو مرج بھی نہیں ہوا، واٹر بورڈ 2001 کے قانون کے بعد بھی کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ رہا۔ فرق صرف یہ تھا کہ چونکہ اس قانون میں لکھا ہے کہ حکومت جس کو چاہے چیئرمین لگا دے، تو کچھ عرصے کے لیے پورے وقت نہیں، کچھ عرصے کے لیے نعمت اللہ خان چیئرمین رہے، پھر مصطفیٰ کمال رہے، پھر آغا سراج درانی اس کے چیئرمین بن گئے۔ مصطفیٰ کمال ناظم تھا، اس کے ناظم ہوتے ہوئے آغا سراج درانی واٹر بورڈ کے چیئرمین تھے۔ 2001 کا قانون موجود تھا، اس قانون کے ہوتے ہوئے بھی آغا سراج درانی اس کے چیئرمین بن گئے تھے۔ پھر کے ڈی اے کے ملازمین نے سندھ ہائی کورٹ میں کیس کیا کہ جی کے ڈی اے کو الگ کیا جائے، اور سندھ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا کہ جی ہائی کورٹ اس کو کے ڈی اے کو الگ کریں۔ اس فیصلے کی وجہ سے کے ڈی اے سے الگ ہو گیا، اور جو اس کے ساتھ مرجر ہوا تو وہ ختم ہو گیا، اور ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ جی جو ہوا ہے سارا کچھ غلط ہوا ہے۔ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بھی مختلف اوقات میں اس کی شکلیں بدلتی رہیں، اس کے نام بدلتے رہے۔ 1979 میں
یہ جو سندھ بلڈنگ کنٹرول کہتے ہیں نا اتھارٹی ہم نے بنا دیا، ہم نے نہیں بنایا، سندھ بلڈنگ کنٹرول آرڈیننس جو ہے وہ 1979 میں آیا تھا. 1979 کے قانون کے تحت جو ہے وہ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنی. 79 کے قانون کے تحت اتھارٹی بنی. پھر اس اتھارٹی کو جو ہے وہ چلایا گیا. پھر 90s میں جو ہے اس کا کچھ حصہ KMC کے پاس چلا گیا، پھر کچھ حصہ اس کا KD کے پاس چلا گیا. پھر 1996 میں کسی وقت یہ پھر دوبارہ سے ریوائول ہو گیا اور کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو الگ ہو گئی. پھر یہ 2001 میں جب یہ سارے محکمے ڈیوالو ہوئے تھے تو اس میں یہ پھر سٹی گورنمنٹ کا حصہ بنا دیا گیا. میں پھر کہہ رہا ہوں 2001 کا قانون تو ظاہر کوئی بھی نہیں مانتا، تو وہ ختم ہوا تو ساری چیزیں اپنی اپنی جگہوں پہ واپس آ گئی. تو یہ ساری چیزیں اس طرح سے ہو گئی تھی. اب اس وقت جو چیزیں ہو رہی ہیں، ہمارا صرف جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اصول پہ بات کریں، ہم بات کرنے کو تیار ہیں. اب MQM کے ہمارے دوستوں نے پریس کانفرنس کی کچھ دن پہلے وہ کہنے لگے جی سندھ حکومت جو ہے اپنی مرضی کی ہلکا بندیاں کر رہی ہے. وہ چاکنگ کر دی، پریس کانفرنس کر دی، ہنگامہ کھڑا کر دیا. ہلکا بندیاں حکومت کا اختیاری نہیں ہے. اچھا یہ بڑی دلچسپ بات ہے، جب پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی نا تو قومی اسمبلی کی ہلکا بندی، صوبائی اسمبلی کی ہلکا بندی، بلدیات کی ہلکا بندی حکومتیں کرتی رہی. جو ہماری مخالف حکومتیں تھیں وہ کرتی رہی. ہم نے سارے الیکشن جو ہے اپنی مخالف حکومتوں کے بنائے ہوئے قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور بلدیات کے حلقوں میں لڑے سارے الیکشن. جب پیپلز پارٹی حکومت میں آئی تو ہماری معزز عدالتوں نے فیصلہ کر دیا کہ یہ حکومت ہلکا بندی نہیں کر سکتی کیونکہ حکومت ہماری آ گئی تھی. مطلب جو اختیار ہماری مخالف حکومتوں کو رہا، جب ہم حکومت میں آ گئے تو وہ اختیار بھی چھین لیا. بولا نہیں اب تم ہلکا بندی بھی نہیں کر سکتے، اب ہلکا بندی پھر الیکشن کمیشن کرے گا. تو چلے قومی کی ہلکا بندی بھی الیکشن کمیشن، صوبائی کی ہلکا بندی بھی الیکشن کمیشن اور بلدیات کی ہلکا بندی بھی الیکشن کمیشن. مطلب پیپلز پارٹی نے کوئی ایک الیکشن بھی اپنے بنائے ہوئے ہلکا بندیوں کو نہیں لڑا 88 سے لے کے اب تک. پہلے ہماری مخالف حکومتیں بناتی رہیں، اب الیکشن کمیشن بناتا رہا، پیپلز پارٹی کا کوئی رول نہیں. تو انہوں نے پریس کانفرنسیں کر دی، چاکنگ کر دی، پتہ نہیں کیا کیا ہنگامے کھڑے کر دیے کہ جی ہلکا بندی مرضی کی کر دی. بھائی ہلکا بندی ہم نے کی نہیں ہے، ہلکا بندی تو ابھی کرنی ہے الیکشن کمیشن نے. اور وہ اعتراض کس پہ اٹھا رہے تھے کہ جی آپ نے جو یہ 45,000 سے 75,000 روپے کا فرق کر دیا بہت زیادہ ہے. میں نے اس دن وہ پیپر نکالا، یہ کراچی کا ہی ہے 2001 کا، جو اس وقت کی حکومتوں نے ہلکے بنایا. اس وقت 2001 میں کراچی میں ایک ہی ٹاؤن میں جو UCs بنی ہوئی تھیں، میں نے بتایا، میں مختصر بتاتا ہوں کہ ہماری ٹاؤن میں ایک UC کی آبادی تھی 19,000، ایک UC کی آبادی تھی 71,000. اس وقت یہ جائز تھا. پھر اورنگی ٹاؤن میں ایک UC کی آبادی تھی 64,000 اور ایک UC کی آبادی تھی 24,000، یہ جائز تھا. پھر صدر ٹاؤن میں ایک UC کی آبادی تھی 68,000، ایک UC کی آبادی تھی 33,000، یہ جائز تھا. پھر گلشن ٹاؤن میں ایک UC کی آبادی تھی 65,000 اور ایک UC کی آبادی تھی 37,000، یہ جائز تھا. پھر نارتھ نظام آباد ٹاؤن میں ایک UC کی آبادی تھی 70,000، ایک UC کی آبادی تھی 37,000، یہ جائز تھا. جن ہلکا بندیوں پر یہ لڑے الیکشن، جس کو یہ اچھا کہتے ہیں، اس دور میں یہ سب جائز تھا. ہم نے ابھی تک ہلکا بندی بنائی بھی نہیں ہے، الیکشن کمیشن نے بنانی ہے. اور 45 اور 75,000 کا ایک بریکٹ ہے، اس کے اندر بننا ہے. اور اس کے پیچھے ایک لاجک ہے جو یہ ہم نے رکھا ہے، اس کی وجہ ہے. وجہ کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم نہیں چاہتے کہ کاؤنسلز کا نمبر زیادہ بڑھے. آبادی بڑھ گئی ہے شہر کی، جو آبادی بڑھی ہے زیادہ وہ بڑھی ہے ایسٹ میں، وہ آبادی بڑھی ہے ویسٹ میں، وہ آبادی بڑھی ہے ملیر میں. ساؤتھ میں آبادی نہیں بڑھی زیادہ، کورنگی میں آبادی زیادہ نہیں بڑھی، سینٹرل میں آبادی زیادہ نہیں بڑھی. جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کی ہلکا بندیاں ہوئی تھی 2018 کے الیکشن سے پہلے، اس میں بھی ڈسٹرکٹ سینٹرل سے ہلکے کم ہو گئے، ڈسٹرکٹ ساؤتھ سے ہلکے کم ہو گئے، ویسٹ میں ہلکے بڑھ گئے، ختم ہو گیا تھا. 2001 میں بھی ڈسٹرکٹ کونسل ختم تھا اور پوری سٹی ڈسٹرکٹ جو گورنمنٹ کراچی کی تھی وہ ڈسٹرکٹ کونسل اور یہ سارے ملا کے ایک تھی، اس وقت جائز تھی. ہم نے جب 13 میں قانون بنایا تھا، اصل میں ہم نے اس میں بھی ڈسٹرکٹ کونسل ختم کیا تھا. لیکن چونکہ ڈسٹرکٹ کونسل میں 40-50 ہزار کا UC بن سکتی، تو MQM کورٹ میں گئی تھی. انہوں نے کہا جی فرق بہت زیادہ ہے اور وہاں یہ کریں گے وہ کریں گے. تو جب کورٹ نے کہا نہیں بھائی غلط ہے، تو ہم نے ڈسٹرکٹ کونسل بحال کر دی اور وہ میٹروپولیٹن الگ کر دی. اب اگر آپ دیکھیں جو نئی آبادی آئی ہے نا، جو سینسس نیا،
اس میں جو ڈسٹرکٹ کونسل کے علاقے تھے وہ آبادی بہت زیادہ بڑی ہے، بہت زیادہ بڑھ گئی آبادی. میں صرف 2-3 آپ کو بتا دوں کہ ایک ہماری یو سی ہے ڈسٹرکٹ کونسل کی، اس کی آبادی تھی 10,000. پہلے حلقہ بندی میں اس کی آبادی تھی 10,000 مردم شماری میں. اب اس کی آبادی ہو گئی 1,13,000. 10,000 سے 1,13,000. ایک ہماری تھی 13,000 سے وہ 28 پہ چلی گئی، 9,000 سے وہ 23 پہ چلی گئی. مطلب بہت زیادہ آبادی 12,000 سے 32,000 پہ چلی گئی، تو بہت زیادہ آبادی ان میں بڑھ گئی ہے. تو ہم نے اس مرتبہ پھر ڈسٹرکٹ کونسل کو ختم کیا اور اس کی جو میٹروپولیٹن تھا اس کو بڑھا دیا. اب ڈسٹرکٹ کونسل کی جو یونین کونسلز تھی وہ تھی 38 اور کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جو یونین کمیٹیز تھی وہ تھی 209. اگر ان دونوں کو اگر آپ ملا لیں تو یہ بنتی ہیں 247. تو اگر ہم بدنیتی کرتے اور اپنے ممبرز بڑھانا چاہتے میئر کے الیکشن کے لیے تو نمبر تو 247 ہم رکھ سکتے تھے، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ نمبر وہی رہنا چاہیے. لیکن چونکہ وہاں آبادی کم ہے، علاقہ بڑا ہے، تو ہم نے اس کو 247 سے کم کر کے 233 کر دیا ہے. 14 یونیورسٹیز کراچی میں کم ہو رہی ہے. 14. یہ جو کہتے ہیں نا بددیانتی پہ کیا، بددیانتی پہ بھی ہم کہتے تھے 247 ہی رہیں گی اور ہم اسی میں بنا دیتے. لیکن چونکہ وہ آبادی کا جو بریکٹ تھا اس میں پھر لانے کے لیے ہم نے اس کو 233 کر دیا. ٹاؤنز ہم نے 25 کر دیے، 233 یوسیاں کر دی. اب جو پرابلم ہے ان کو وہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایم کیو ایم کو پتہ ہے، پی ٹی آئی کو پتہ ہے کہ کراچی میں خاص طور پہ سیاسی طور پہ بڑی تبدیلی ہے. آپ پی ایس 88 کا الیکشن ہوا ملید کا، وہ ہماری سیٹ تھی، ہم جیتے، لیکن اس میں بھی بہت ساری چیزیں اگر دیکھنے والے دیکھیں تو پیپلز پارٹی کا ووٹ بڑا ہے، ایم کیو ایم کا ووٹ کم ہوا ہے، پی ٹی آئی کا ووٹ کم ہوا ہے. پی ٹی آئی 17,000 لیتی تھی 18 میں اور اس مرتبہ انہوں نے 6,000 لیے. پھر آپ کینٹونمنٹ کے الیکشنز پہ آ جائیں. کینٹونمنٹ کے الیکشنز میں پیپلز پارٹی ہمیشہ کراچی میں کمزور رہی، ہمیشہ. ہم نے کبھی اچھا ادھر مقابلہ ہی نہیں کیا. یہ پہلا الیکشن تھا کینٹونمنٹ کا جس میں پیپلز پارٹی نمبر 1 ہے. پیپلز پارٹی کراچی میں ووٹ لٹرلی صفائی کرتی ہے. NA 249 بلدیہ ٹاؤن کی سیٹ ہے. پیپلز پارٹی کے ووٹ تھے 5,500 18 میں، ہم تھے 5ویں 6 نمبر پہ. یہ اس ذلت سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ ہنگامہ شروع کر دیا کہ عدالتوں میں جاؤ، یہ کرو وہ کرو، تاکہ کسی طرح سے الیکشن جو ہے وہ نہ ہو، تاخیر کا شکار ہو جائے. ہم جلدی میں ہیں، اپوزیشن جو چاہتی ہے کہ الیکشن نہ ہو. وجہ اس کی بنیادی طور پر یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ یہاں بزنس کمیونٹی کے دوست بیٹھے ہیں، وکیل بھائی بیٹھے ہیں، سیاسی لوگ بیٹھے ہیں، صحافی بیٹھے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ اس وقت ملک کی معیشت میں کیا ہے. سب کو پتہ ہے کہ عام آدمی کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے. جو جماعتیں 350 ارب کا منی بجٹ پاس کر کے آئیں گی، عوام میں ان کو جوتے پڑنے ہوتے ہیں. لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے لوکل گورنمنٹ کے قانون کو بنیاد بنا لیا کہ توجہ ہٹ جائے. گیس نہیں مل رہی صوبہ سندھ کے لوگوں کو، انڈسٹریز کو گیس نہیں مل رہی ہے. ابھی پیٹرول کی قیمتوں میں جو فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ پیسے لیتے ہیں، 4 روپے 30 پیسے اس مہینے ہم نے بھرے ہیں، 4 روپے 74 پیسے پچھلے مہینے ہم نے بھرے ہیں. اصل تو لوگوں کا ایشو یہ ہے، دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں، چینی کی قیمت کہاں چلی گئی ہے. گندم کے کرائسس پہلے بھی آئے تھے اور اب جو دوبارہ یہ یوریا کی وجہ سے پرابلم ہو رہے ہیں، گندم کے کرائسس اگلی دفعہ پھر آ رہے ہیں. پھر آپ کو آٹے کا مسئلہ پیدا ہوگا، گندم کا مسئلہ پیدا ہوگا. اچھا، لوگوں کی جو پرابلمز ہیں اس پر یہ بات کرنا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے یہ لوکل گورنمنٹ کے قانون کو بنیاد بنا کر ظاہر ہے کہ میڈیا پہ بھی اسپیس لینا چاہتے ہیں، لوگوں کی توجہ بھی ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ عوامی ایشوز پر بات نہ کریں، ان کی توجہ اس طرف نہ جائے. لوکل گورنمنٹ کا قانون ایشو نہیں ہے، ہم نے اس کو بہتر بنایا ہے، مزید بہتر بنانے کو بھی تیار ہیں. لیکن اگر کوئی کہے گا نا 2001 والے اختیار، وہ نہیں ملیں گے بھائی. میں آپ کو ساری تفصیل بتا چکا ہوں. اس قانون کی کوئی بنیادی نہیں تھی، اس قانون کی کوئی جڑی نہیں تھی، اس قانون کی کوئی حیثیت نہیں تھی. وہ مسلط شدہ قانون تھا، وہ دفن ہو گیا، ختم ہو گیا. اب آپ نے بات کرنی ہے تو 13 کے قانون پہ بات کریں، اس میں ترمیم کی بات کریں، اس میں بہتری کی بات کریں. ہم وہ کرنے کو تیار. تو اب یہ قانون 2013 کا ہی رہے گا، اس میں ترامیم ہوتی رہے گی، ہم نے کی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بدقسمتی کی بات ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے
خاص طور پہ، اور جماعت اسلامی نے بھی بدقسمتی سے یہ کیا جو مجھے امید نہیں تھی، وہ اس پوری ایشو کو اس طرف لے کر جا رہے ہیں جس طرف اس کو نہیں جانا چاہیے، اور پورے صوبہ سندھ نے، خاص طور پہ کراچی حیدرآباد نے بہت بھگتا ہے۔ دیکھیے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہوئی، بے گناہ لوگ مارے گئے، قتل و غارت گری ہوئی، جو مرنے والا تھا اس کو نہیں پتا تھا میں کیوں مر رہا ہوں، مارنے والوں کو نہیں پتا تھا کہ اس کو کیوں مار رہا ہوں، ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ ایم کیو ایم بھی لسانی تفریق اور لسانی نفرت کی بات کر رہی ہے، اور جماعت اسلامی بھی کر رہی ہے۔ دیکھیں میں ہوا میں بات نہیں کرتا نا، میں تو کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے بینر لگائے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، انہوں نے کہا کراچی پہ قبضہ نامنظور۔ کس کا قبضہ؟ یہ بھی تو بتائیں نا کہ کون کراچی پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے؟ کوئی بھارت سے آ گیا ہے، کوئی اسرائیل سے آ گیا ہے، کوئی امریکہ سے آ گیا ہے، کون ہے؟ کون کرنا چاہتا ہے قبضہ؟ یہ تو بتائیں نا آپ۔ ایم کیو ایم نے بینر لگائے کہ کراچی کے اسپتالوں پر غیر مقامیوں کا قبضہ نامنظور۔ کون غیر مقامی ہے؟ تو وضاحت آنی چاہیے نا آپ کے ذہن میں، کون ہے غیر مقامی جس کے لیے آپ یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں؟ پھر ایم کیو ایم نے کہا کہ شہری سندھ پر دیہی سندھ کا قبضہ نامنظور۔ کیا مراد ہے اس سے آپ کی؟ مطلب اس کی وضاحت ہونی چاہیے۔ میں ان تمام چیزوں کو نفرت انگیز سمجھتا ہوں اور یہ لڑائی کروانے کی سازش سمجھتا ہوں۔ دیکھیں اس وقت صوبہ سندھ میں، اور یہ سندھ کی کشادہ دلی ہے، ہمیشہ اس طرح رہا ہے، صوبہ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں اور صوبوں سے لوگ آتے ہیں، بستے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، بچوں کو پالتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، ایم این اے بنتے ہیں، ایم پی اے بنتے ہیں، سینیٹر بنتے ہیں، وزیر بنتے ہیں۔ کبھی اعتراض تو نہیں آیا کہیں سے؟ بھئی لوگ اگر کسی کو منتخب کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ پنجاب کے رہنے والا ہو، کے پی کے رہنے والا ہو، وہ کشمیر کا رہنے والا ہو، گلگت کا رہنے والا ہو، ساؤتھ پنجاب سے آیا ہو، بلوچستان سے آیا ہو، یہاں کے بس گیا ہے، لوگوں نے اس کو مینڈیٹ دیا ہے، ووٹ دیا ہے، منتخب کیا ہے، وہ اسمبلی میں نمائندگی کرتا ہے لوگوں کی۔ لیکن وہ جماعت جس کے اپنے نمائندے ایسے ہیں جن کے شناختی کارڈ پہ آج بھی 2 پتے لکھے ہوئے ہیں 2 صوبوں کے، وہ بھی کہتی ہے غیر مقامی نام جو ہے نہیں چاہیے۔ بھائی پہلے تو آپ یہ بتائیں نا کہ جو آپ کی ٹکٹ پر جیتے ہوئے بیٹھے ہوئے اسمبلی میں لوگ، وہ مقامی ہیں کہ غیر مقامی ہیں؟ میں تو اسمبلی میں بار بار کھڑے ہو کے پوچھتا ہوں مجھے مقامی مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ مجھے بھی کسی سرٹیفکیٹ چاہیے، جس کا خاندان پتہ نہیں کتنی صدیوں سے کراچی میں رہتا ہے، مطلب مجھے بھی کوئی دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ میں ہوں کہ نہیں مقامی؟ تو یہ جو باتیں کرتے ہیں اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سے دوبارہ یہاں پر فسادات کرائے جائیں۔ دیکھیں فسادات کوئی بیئر ہی نہیں کر سکتا عام آدمی، چاہے وہ اردو بولنے والا ہو، چاہے وہ سندھی بولنے والا ہو، چاہے وہ پشتو بولنے والا ہو، چاہے وہ پنجابی بولنے والا ہو، کشمیری بولنے والا ہو، بلوچی بولنے والا ہو، سرائکی بولنے والا ہو، افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ جتنی بربادی ہوئی ہے ہمارے صوبے میں اس نفرت کی بنیاد پر، اس نفرت کی سیاست کی وجہ سے، اس نفرت کی وجہ سے جو دہشت گردی ہوئی اس کی وجہ سے، کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ اب تو وہ لوگ بیچارے جو ایم کیو کے ساتھ ہیں، میں ہماری پارٹی میں ایسے ایسے لوگ آئے جن کے گھروں سے 2-2-3 لوگ مرے ہیں، 2-2-3 لوگوں کی ایک گھر کے اندر سے لاشیں اٹھی ہیں، وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مزید ہم نہیں چاہتے کہ بھئی کسی اور کے گھروں سے لاشیں اٹھیں۔ آپ تنقید کرو پیپلز پارٹی پہ، آپ تنقید کرو سندھ حکومت پہ، آپ 10 خامیاں نکالو ہمارے قانون کے اندر، لیکن اس کو کوئی نفرت تو نہ دو نا، نفرت کا رنگ تو اس کو نہ دو نا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی ذمہ داری، ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جو صوبے کے اندر امن قائم رکھنا چاہتا ہے، اس صوبے کے اندر بھائی چارہ قائم رکھنا چاہتا ہے، اس صوبے کے اندر سکون کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، جو صوبے کو خونریزی سے بچانا چاہتا ہے، سب کی ذمہ داری ہے۔ ایون ایم کیو ایم کے اندر بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو سنجیدہ لوگ ہیں، جن کو اندازہ ہے کہ یہ کتنا خوفناک عمل ہے جس طرف یہ ایم کیو ایم ہمیں دھکیل رہی ہے، ہمیں روکنا چاہیے۔ یہ میری چند گزارشات تھی، میں نے وقت شاید بہت زیادہ لے لیا ہے، کوئی بات آپ کرنا چاہیں گے تو میں حاضر ہوں۔ باقی تھینک یو منسٹر صاحب، آپ نے بڑی تفصیلی ایک بل کے حوالے سے بھی بات کی ہے، اور جو اس بل کی آڑے میں کوئی سیاست کرتا ہے اس کو پورا حق ہے کہ اس بل کی مخالفت کرے، مگر انسانیت